اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید میں ویسے تو بہت ساری آیات ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پر نازل ہوئی ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں آیات مہدویت۔ ہمارے علماء کرام جو اس موضوع پہ کام کر رہے ہیں ان کے مطابق 300 سے زیادہ آیات ہیں کہ جو آیات مہدویت کہلاتی ہیں۔ آیات مہدویت کیا ہیں؟ کہ جن کے اندر امام زمان علیہ السلام کا کسی بھی عنوان سے تذکرہ ہے، ان کی صفات کا تذکرہ ہے، ان کی علامات کا تذکرہ ہے، زمانہ ظہور کا تذکرہ ہے، ان کے ناصرین کا تذکرہ ہے، زمانہ غیبت کی مشکلات کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ موضوع بیان ہوا ہے، اور ویسے جو کچھ میں نے اس موضوع پہ مطالعہ کیا ہے، سب سے زیادہ آیات جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر ہیں، کیونکہ اصلی اسلام کا زمانہ تو اس وقت شروع ہوگا کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی حکومت شروع ہوگی۔ اس وقت پوری دنیا مسلمان ہوگی، پوری زمین پر سوائے اسلام کے کوئی اور دین نظر نہیں آئے گا۔ جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہوگا کہ جہاں آذان کی صدا بلند نہ ہو، یعنی ہر جگہ پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں بلند ہوں گی، اور ہر جگہ پہ پرچم اسلام لہرائے گا، اور قرآن جو ہے وہ حقیقی معنوں میں اس زمانے میں نافذ ہوگا۔ اس لیے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو حکومت قرآن بھی کہتے ہیں۔ تو ویسے تو بہت ساری آیات ہیں، لیکن آج جو آیہ مجیدہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی، سورہ نور کی 55 نمبر آیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس کے اندر عصر ظہور دکھایا گیا ہے، یعنی پروردگار نے اپنے علم غیب سے عصر ظہور کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن کی وجہ سے ظہور ہونا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کون سے کام کریں گے تو ظہور ہوگا۔ یعنی ایک قسم سے یہ آیا جو ہے وہ ہمیں امام زمان علیہ السلام کی تیاری کا بھی حکم دے رہی ہے، اور اس تیاری کے نتیجے میں جب مولا کا ظہور ہوگا اور وہ جو حکومت الہیہ بپا ہوگی پوری زمین پر، اس کے اندر کیا ہوگا اس کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، یہاں سے آیہ مجیدہ شروع ہوتی ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آپ میں سے ان لوگوں سے کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح انجام دے رہے ہیں۔ یعنی امت اسلام میں سے ایک گروہ جو تیار ہوگا، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان عمل صالح ہیں۔ بس ایمان اور عمل صالح دونوں ہوں گے تو پھر پروردگار کا جو وعدہ ہے، یعنی وعدہ ظہور، وہ پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ، اس وعدہ سے ہمارے مفسرین جو ہیں وہ یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ پس امام مہدی علیہ السلام کا ظہور حتمی ہے، چونکہ اللہ نے اسے بھی عنوان وعدہ ذکر کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ کا تم مسلمانوں میں سے ان لوگوں سے وعدہ ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں، یعنی دین پر ہمارے جو اصول دین ہیں، توحید ہے، جیسے نبوت ہے، امامت، قیامت، اسی طرح پروردگار کی صفات حسنہ، اسماء حسنہ، اسی طرح دین کے دیگر جتنے بھی مفاہیم ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں۔ خدا کا کیا وعدہ ہے ان سے؟ اب میں آگے جو ہے وہ صرف آیت کا ترجمہ کروں گا۔ لا یستخلفنہم فی الارض، پہلا وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ پروردگار ان کو خلافت عطا کرے گا زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے بھی کچھ ملتوں کو، کچھ گروہوں کو اللہ نے زمین میں حاکم بنایا۔ یعنی پہلا وعدہ اللہ کا
ان مومنین سے کہ جو عمل صالح کر رہے ہیں، یہ ہے کہ خدا انہیں زمین پر خلافت عطا کرے گا، زمین کا حاکم بنائے گا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی امام زمان علیہ السلام کے بارے میں آیت آئی ہے وہاں زمین کی بات ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی حکومت جو ہے وہ زمین کے کسی خاص خطے پہ نہیں ہوگی، بلکہ پوری زمین پہ ہوگی، مشرق سے مغرب تک حکومت ہوگی۔ تو پوری زمین پر اللہ جو ہے انہیں خلافت عطا کرے گا، اور اس سے پہلے بھی عطا ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو، کچھ ملتوں کو عطا ہوئی ہے جنہیں خدا نے زمین پر جو ہے وہ حاکم قرار دیا۔ اب بعض اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد شاید حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے کہ اللہ نے انہیں پوری زمین پر خلافت عطا کی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جو بعد میں حضرت یوشع بن نون کی سربراہی میں زمین کے ایک وسیع خطے پر جو ہے وہ حاکم ہوئے، یا حضرت نوح کی ملت جو ہے وہ کچھ عرصہ تک حاکم رہی ہے۔ اس سے مراد مختلف ادوار میں الہی لوگ، چاہے وہ انبیاء کی شکل میں تھے یا اولیاء خدا کی شکل میں تھے، ان کی حکومتیں زمین میں مختلف جگہ پر، ان سب کو بھی ہم یہاں شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام کی اور ان کی حکومتوں میں ایک فرق ہے کہ وہ ہو سکتا ہے پوری زمین پر دقیقاً قائم نہ ہوئی ہوں، زمین کے کچھ خطوں پر یا مثلا زمین کے کثیر حصے پر، لیکن امام زمان علیہ السلام کی حکومت مشرق سے مغرب تک پوری زمین پر جو ہے وہ قائم ہوگی۔ دوسرا، ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں لیکن یہ حکومت جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی، یہ خصوصیت ہے۔ اس کے بعد دوسری جو صفت ہے اس آیہ مجیدہ میں، پروردگار فرما رہا ہے کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، خدا اس دین کو استحکام دے گا، یعنی پوری زمین پہ نافذ کرے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، اور وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ قرآن مجید میں تنہا دین جسے اللہ نے پسند کیا وہ دین اسلام ہے۔ کون سی آیت ہے اس کے بارے میں؟ ان دین عند اللہ الاسلام۔ اور وہ آیا جو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا خم غدیر کے موقع پر، اس وقت بھی ایک آیت نازل ہوئی، وہ کون سی تھی؟ اکملت لکم، یعنی میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ دین خدا کو جو ہے وہ کامل کر دیا۔ اب آپ دیکھیں نا، یہاں سے ان آیات سے جو پتہ چل رہا ہے تنہا دین جو مورد پسند ہے پروردگار کے، اور جو اللہ نے ہمارے لیے انتخاب کیا ہے اور جس نے پوری دنیا پہ نافذ ہونا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اس کے بعد اگلا جو جملہ ہے اس آیہ مجیدہ کا کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، عصر ظہور کی تیسری خصوصیت۔ پہلی خصوصیت پوری زمین پر صالحین کی حکومت، دوسری خصوصیت کیا ہے؟ دین اسلام کا زمین پر نافذ ہونا۔ تیسری خصوصیت پروردگار فرما رہا ہے کہ میں جب یہ حکومت قائم ہوگی تمہارے ہر خوف کو امن میں بدل دوں گا، یعنی ہر صورت میں لوگوں کا تمام طرح کا خوف امن میں بدل جائے گا، ہر قسم کا خوف۔ اس وقت انسان جو ہے جو زمین پر ہے وہ طرح طرح کے خوف رکھتے ہیں، جیسے ایک دفعہ ہمیں خوف ہوتا ہے باہر جانے کا، راستوں کے ناامن ہونے کا۔ بعض ممالک میں بلکہ اکثر جگہ پہ یہ سب سے بڑا خوف ہے کہ انسان باہر نکلتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اب کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ خوف فقر کا ہے، غربت کا ہے، معاشی خوف ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ دشمن کا خوف ہے، ایک دفعہ ظلم کا، ناانصافی کا خوف ہے۔ پتہ نہیں کتنے ہی خوف ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں اور ہمارے وجود میں ہیں، اور اس وقت دنیا کی یہی حالت ہے کہ ہر انسان کوئی نہ کوئی خوف رکھتا ہے۔ لیکن امام زمان علیہ السلام کی جب حکومت قائم ہوگی، پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ ہر خوف امن میں بدل جائے گا، یعنی پھر دنیا میں کوئی خوف ہی نہیں رہے گا، صرف ایک ہی خوف رہے گا، وہ پروردگار کا۔ یعنی اس وقت صرف تقویٰ کی شکل میں جو ایک خشیت اور خوف الہی ہے وہ رہے گا، دنیا کے سارے خوف جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے تو اشارہ کیا عراق سے شام تک کے سفر کا۔ اس زمانے میں یہ جو راستہ ہے یہ بڑا خطرناک تھا، چونکہ شام میں ایک اور حکومت قائم تھی اور حملے ہو رہے تھے اور راستے ناامن تھے۔
تو امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم کی حکومت قائم ہوگی تو یہی راستہ عراق سے شام کا اتنا پرامن ہو جائے گا، اتنا پرامن ہو جائے گا کہ اگر ایک خاتون تنہا سفر کرے پورے جسم پر زیورات پہن کر، اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں اس وقت بھی بعض ایسے ممالک ہیں دنیا میں جہاں یعنی بہت زیادہ امن پر، راستوں کے پرامن ہونے پر کام ہوا ہے، لوگ آدھی رات کو بھی سفر کرتے ہیں، خواتین بھی سفر کرتی ہیں، کوئی مشکل پیش نہیں آتی، یعنی امن و امان بہترین ہے۔ بعض ایسے دنیا کے ممالک ہیں، لیکن خاتون جو ہے بالآخر اس کی ایک صفت ہے کہ وہ جب بھی تنہا سفر کرے کوئی نہ کوئی خوف دل میں رکھتی ہے، چاہے راستہ جتنا بھی پرامن ہو، چاہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن دل کا خوف جو ہے وہ نہیں نکل سکتا۔ اب امام مہدی علیہ السلام کے دور میں کتنا عظیم الشان کام ہوگا کہ خاتون جیسی ہستی جو ہے اس کے دل میں بھی خوف نہیں ہوگا، اگرچہ وہ تنہا بھی سفر کرے۔ اسی طرح کہتے ہیں اس زمانے میں جو ہے وہ غربت کا خوف نہیں ہوگا، فقر کا خوف نہیں ہوگا، یعنی انسان جو ہے وہ معاشی اعتبار سے بہترین زندگی گزارے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مولا کی طرف سے لوگوں کی جو ہے وہ خدمت ہوگی، لوگوں کو ان کے حق کے مطابق جتنا ملنا چاہیے وہ ملے گا۔ حتیٰ ہم روایات میں، شیعہ سنی روایات میں پڑھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو ایک اہم ترین نشانی ہے وہ یہ ہے کہ بے پناہ سخاوت کریں گے۔ اس لیے ان کی ایک صفت جو احادیث میں آئی ہے جوادن بالمال، یعنی لوگوں میں مال کی بخشش، مال کی بے پناہ سخاوت۔ دیکھنا اس دور کے اندر جو لوگ بھی کام کریں گے، بالآخر لوگوں کو امام نے ایسے گھر میں بیٹھے مفت تو نہیں دینا، کام لینا ہے۔ لوگ جو کام کریں گے ان کو پورا پورا حق جو ہے وہ، اب بھی لوگ کام کرتے ہیں لیکن لوگوں کی ایک شکایت ہے کہ ہم جیسے کام کرتے ہیں ہمیں اس طرح پورا حق نہیں ملتا، ہماری زندگی کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ لیکن اس دور کے اندر چونکہ حکومت عدل ہے، انسانوں کو بالآخر مولا کی طرف سے اتنا کچھ ملے گا کہ ان کی زندگی کے اخراجات پورے ہوں، لوگوں کا معاشی خوف ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور معاشی خوف کے ختم ہونے کی وجہ سے وہ جرائم جو اس خوف کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یا لوگ کرتے ہیں، مثلا کسی کا حق کھا جانا، چوری کرنا جو ہے، یا حرص یا لالچ یا نقصان دینا کسی کو مالی طور پر، پھر اس قسم کے جرائم بھی نہیں رہیں گے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ امام کی سخاوت، بے پناہ سخاوت۔ اب ہم بعض روایت میں دیکھتے ہیں کہ مولا جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ بہت بڑی سخاوت کریں گے، اور اسی طرح ہر مہینے بھی 2 دفعہ سخاوت ہوگی۔ یعنی ایک تو ویسے لوگوں کو مالی طور پر جو انسانوں کی تنخواہیں وغیرہ یا جو بھی بیت المال سے وظیفہ ہوگا، اس کے علاوہ بھی مولا دیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک تو لوگوں کے اندر غربت اور فقر ختم ہو جائے گا۔ ہماری احادیث کہتی ہیں کہ عصر ظہور وہ دور ہے کہ جس دور میں لوگ زکوٰۃ اور صدقہ لے کر پھریں گے گلی کوچوں میں، اور انہیں کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا، کوئی پوری دنیا میں زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ چونکہ پہلے اتنا کچھ ملا ہوا لوگوں کو۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خود لوگوں کے اندر سے بھی حرص اور طمع ختم ہو جائے گا، یعنی امام کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ حتیٰ یہ صورتحال ہوگی کہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوگا ہر روز کہ اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، اگر کسی کو مال کی ضرورت ہے، خزانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آئیں اور اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اٹھائیں اور لے جائیں۔ یعنی پوری دنیا میں اعلان ہوگا۔ یہ حدیث ہے، روایت ہے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ منادی ندا دے گا کہ ہے کسی کو ضرورت، آئے اور لے جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص اٹھے گا، یعنی پوری دنیا سے آئے گا، کہے گا مجھے ضرورت ہے، حالانکہ اسے ضرورت نہیں ہوگی، لیکن بس اوقات انسان میں حرص پیدا ہو جاتا ہے نا، آئے گا کہے گا مجھے ضرورت ہے، امام اسے لکھ کر دیں گے، خزانہ دار کے پاس جائے گا، وہ کہے گا اٹھا لو جتنی ضرورت ہے، اٹھائے گا، مال اٹھائے گا، لیکن جب چلے گا تو سوچے گا امت محمدیہ میں صرف تو ہی حریص ہے، چونکہ کوئی نہیں آیا۔ اصل میں کسی کو آنے کی ضرورت نہیں سی، پہلے ہی ان کو وافر انداز میں ملا ہوگا۔ سوچے گا تو ہی امت محمدی میں حریص ہے،
پھر آئے گا مولا کے پاس واپس کرنے کے لیے۔ اب میں اسے سمجھتا ہوں یہ امام زماں کی حکومت کی کامیابی ہے۔ جب اعلان ہوا اول تو کوئی آیا ہی نہیں، کیونکہ سب کو ملا ہوا تھا، تربیت بھی ہوئی تھی، یعنی لوگوں کے اندر سے حرص اور لالچ بھی، یہ کامیابی ہے۔ اور دوسری جو چیز، اب اگر کسی نے کوتاہی کر لی ہے تو اس کا پشیمان ہونا بھی اس حکومت کی کامیابی ہے۔ اتنا فرہنگی کام ہے، اتنا اصلاحی کام ہے۔ بس اوقات ایک ملک کے اندر اقتصادی کام ہوا ہوتا ہے بڑا، لیکن لوگوں کا حرص ختم۔ لیکن اگر ساتھ تعلیم و تربیت پہ بھی حکومت کام کرے، اقتصادی کام کے ساتھ ساتھ، پھر وہ حکومت کامیاب ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر وہ بری صفات بھی ختم ہو نا، لوگوں کی تہذیب بھی ہو۔ یہ آج کل سب سے بڑا عالمی مسئلہ ہے۔ بعض حکومتیں اتنا مادی کام کر رہی ہیں لیکن کلچر پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، تعلیم و تربیت پہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ نتیجہ تھوڑا سا مسئلہ خراب ہوتا ہے، اسی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر پرامن رہنے والے لوگ ایک دم بھیڑیے بن جاتے ہیں، درندے بن جاتے ہیں۔ اب ہمارے بعض لوگ سمجھتے ہیں مثلا یورپ جو ہے وہ بہت اچھا ہے امن کے اعتبار سے، ہاں اچھا ہے، ظاہر اچھا ہے، لیکن اب وہیں کوئی مسئلہ بنتا ہے، آپ نہیں دیکھ رہے، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں بڑے بڑے پلازا لوٹنے شروع کر دیتے ہیں، شاپنگ جو ہال ہیں وہ لوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، دکانیں لوٹنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا حالت بن جاتی ہے؟ کیوں؟ درست ہے انہوں نے مادی طور پر ماحول اچھا رکھا ہوا ہے، لیکن تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس، تہذیب نفس، کلچر کے اعتبار سے جیسے انسان ہونے چاہیے ویسے ابھی وہ یہ حکومت ویسے کام نہیں کر رہی۔ دونوں چیزیں، امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی کامیابی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ وہ مادی طور پر بھی بہت کام کرے گی، روحانی طور پر، معنوی طور پر بھی بہت کام کرے گی۔ مجھے یاد ایک دفعہ کچھ لوگ جو باہر کے ممالک کے تھے، ان کے ساتھ اس طرح ایک درس ہوا مہدیت کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو عصر ظہور ہمیں بیان کر رہے ہیں مادی اعتبار سے، تو ہم ابھی بھی بعض ممالک میں اسی طرح امن ہے، اسی طرح جو ہے ہم خوشحال ہیں، اور بظاہر اخلاقی طور پر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کے لیے جو ہے وہ روحانیت بھی ایک اہم مسئلہ ہے جو آپ کے ہاں نہیں ہے۔ کیوں اتنی خودکشیاں ہیں آپ کے ممالک میں؟ حتیٰ آپ دیکھیں دنیا کے وہ ملک جو ظاہری طور پر سب سے بہترین ملک ہیں، کہ جہاں کوئی جرم جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہو رہا، یعنی بظاہر پرامن، پولیس جو ہے ان کے پاس کافی عرصے سے کوئی ایف آئی آر جو ہے نہیں کاٹی جا رہی، وہیں خودکشی ہو رہی ہے، یعنی روحانیت کا خلا ہے۔ وہیں کئی قسم کے نفسیاتی امراض، کئی قسم کے جو ہیں وہ روحانی امراض سامنے آ رہے ہیں، عجیب قسم کی برائیاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے وہ جرم و جنایت کی شکل میں نہیں ہے، لیکن لوگ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ایک خلا ہے۔ تو امام زمان کی حکومت میں مادی کام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی تربیت اور روحانیت پہ بھی بے پناہ کام ہوگا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مولا کے زمانے میں منادی ندا دے گا کہ آؤ خزانے کے دروازے کھلے ہیں، آج اگر اس طرح کی کوئی ندا حکومت دے تو کیا حال ہوگا آپ سمجھتے ہیں؟ لیکن اگر تھوڑا سا بھی روحانی کام ہو تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی بلکہ 2 مثالیں آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ ایک مثال جو ہے اوائل انقلاب اسلامی میں، یہاں کچھ لوگ جو انقلابی لوگ تھے انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں کہ لوگ روحانی طور پر کتنا جو ہے وہ سلجھے ہوئے ہیں یا پرورش پائی ہوئی ہے، انہوں نے چیک کرنے کے لیے کسی ایک شہر کے میدان میں صبح پیسوں کی بھری ہوئی بوری رکھ دی۔ ٹھیک ہے کہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا رد عمل کیا ہے۔ اچھا، صبح جیسے لوگ اٹھتے ہیں اور اپنے کاموں کی طرف، اب شہر کے چوک میں بوری بڑی پڑی ہے پیسوں کی۔ اب انہوں نے 3 طرح کے رد عمل دیکھے۔ ایک تو یہ دیکھا، کچھ لوگ آئے، انہوں نے بوری کی طرف دیکھا، کھول پیسے ہیں، سارے پیسے ہی نظر آ رہے ہیں، چپ کر کے چلے گئے۔ کچھ جو ہے انہوں نے پیسوں کو اٹھایا پھر وہیں رکھ کے چلے گئے۔ کچھ جو ہے انہوں نے تھوڑے سے پیسے گن کر جو ہے اپنی جیب میں ڈالے اور چلے گئے۔ وہ شام تک بوری پڑی رہی، یعنی اس سے تھوڑے سے پیسے نکلے۔ اب انہوں نے یہاں سے اندازہ لگایا کہ وہ جو شروع میں لوگوں نے دیکھا اور چلے گئے، کچھ لوگوں نے دیکھا اور چلے گئے، یعنی کچھ آئے اور چلے گئے، یعنی انہوں نے جو ہے وہ اتنا تربیت یافتہ تھے وہ کہ انہوں نے اصلا کوئی اس کی اعتنا نہیں کی، پرواہ نہیں کی، پتہ نہیں کس کا مال ہے، اور چاہے ان کو ضرورت تھی یا نہیں تھی، اس حد تک
کہتے ہیں انسان اس مقام پہ ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے میں اوائل میں جب یہاں آیا تھا، لوگ اتنا پرواہ کرتے تھے ایک دوسرے کی چیزوں کا، ایک پینسل پڑی ہوئی ہے، پیسے پڑے ہوئے ہیں، ایسا کوئی کسی کی چیز اٹھاتا نہیں تھا، اگر زمین پہ پڑے ہوئے سائڈ پہ رکھ دیتے تھے۔ حتیٰ ہم دکانوں پر چھوٹی چھوٹی چٹیں لگی ہوئی، کاغذ کے ٹکڑے لگے ہوئے دیکھتے تھے کہ کسی کے پیسے ملے ہیں، کسی کا سونا کی کوئی چیز، کسی کی سونے کی کوئی چیز ملی ہے، اگر کسی کی ہے تو آئے نشانی بتائے اور لے جائے۔ لیکن اب وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ ایک دوسرے کے مال کی بڑی پرواہ ہوتی تھی، حتیٰ کوئی ایک دوسرے کی جوتی پر جوتی نہیں رکھتا تھا، ایک دوسرے کی چیز اٹھاتے وقت باقاعدہ اجازت لی جاتی تھی اور اتنی ہی استعمال ہوتی تھی جتنی اس کی اجازت ہے، پھر اسے واپس کی جاتی تھی۔ اس مسئلے میں بڑی ٹینشن لی جاتی تھی کہ کسی کی چیز لیا اسے ٹائم پہ واپس۔ اچھا، دوسرے وہ لوگ جو آئے اور انہوں نے اٹھایا اور رکھ دیا، اب انہوں نے یہاں یہ اندازہ لگایا کہ اس کو ضرورت تھی، اس نے ایک دفعہ اٹھایا لیکن پھر کہا کہ بالاخر مال غیر ہے، میں کیوں اسے استعمال کروں؟ اپنی روحانی پاکیزگی کی وجہ سے اس خواہش کو دبا لیا۔ یہ بھی ایک جہاد تھا۔ وہ جس نے اٹھایا ہے اس کو بھی دیکھیں، وہ پوری بوری اٹھا کے نہیں لے گیا، اس نے گن کر کچھ پیسے اٹھائے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ جتنی میری ضرورت ہے اور اس کا کوئی اسے حال نظر، یعنی مجبوراً، جیسے عقل میتا نہیں ہوتا، اضطراری حالت میں جیسے کہتے ہیں کہ مردار بھی کھانا، اس نے بھی در حد ضرورت اٹھایا ہے۔ یعنی یہ جو تین رد عمل تھے، یہ ایک اسلامی انقلابی معاشرے کی کامیابی تھی کہ ایک فقیہ کی حکومت قائم ہونے پر اگر لوگوں کی تربیت کے یہ پہلو نظر آ سکتے ہیں تو جب ایک امام کی حکومت قائم ہوگی اس وقت دنیا کی عالم میں ہوگی۔ تو یہ کامیابی تھی۔ بلکہ میں دوسرا جو واقعہ آپ اہل علم حضرات کے لیے سنانا چاہتا ہوں، ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، ابھی بھی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں حوزہ علمیہ بناب میں پڑھا ہوں، ایک شہر ہے ایران کا بناب، وہاں ایک بڑا مشہور مدرسہ ہے جسے حوزہ علمیہ بناب کہتے ہیں، اور ایت اللہ بنابی معروف تھے، اب میرا خیال وفات پا چکے ہیں، کبھی کبھی یہاں آتے تھے لوگ بڑی ان کی زیارت کے لیے۔ انہوں نے ایک اتنا اچھا ماحول اپنے حوزے میں تربیت کا بنایا ہوا تھا، اس کی مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا۔ وہ انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں امتحان ہوتے ہیں سال پورا ہونے کے بعد، جیسے سالانہ امتحان ہوتے ہیں یا ٹرمی امتحان ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ واحد مدرسہ ہے، واحد حوزہ ہے کہ جب امتحان کے لیے طالب علم وہاں جمع ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی ممتحن کھڑا نہیں ہوتا، کوئی ممتحن نہیں، حتیٰ وہ کتابیں ساتھ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی کتاب سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، چونکہ ان کی تربیت اس نہج پہ ہوئی ہے کہ آپ پر پروردگار اور امام زمان ناظر ہیں۔ بس طالب علم کو ایسا ہی ہونا چاہیے، عالم دین کو ایسا ہی ہونا چاہیے، بلکہ ہر مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی شخص کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے کوئی نقل سے روکے۔ حتیٰ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی طالب علم بیمار ہو جاتا ہے اور وہ موقع پر آ کے امتحان نہیں دے پاتا، یا مثلاً وہ اسے کوئی مسافرت پیش آ گئی ہے، اس کا کوئی عزیز جیسے بیمار ہے یا اسے کہیں جانا پڑ گیا، اپنے گھر جانا پڑ گیا، تو اس کو پیپر پکڑا دیا جاتا ہے کہ آپ جب گھر پہنچیں یا راستے میں اسے فل کر کے دوبارہ ہماری طرف پوسٹ کر دیں، چونکہ اتنا یقین اور اطمینان ہے انہیں طلباء پر کہ یہ کبھی بھی کوئی ایسی حرکت، کیونکہ تربیت اس نہج کی ہے۔ مہدویت ایسے ہونی چاہیے، لوگوں کو اپنے زمانے کے امام پر اس طرح یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کے کسی شخص کی نظارت کی ضرورت ہی نہ ہو، وہ سمجھے کہ میرے ہر حال پر، میرے تمام امور پر میرے امام وقت جو ہیں وہ ناظر ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے دنیا کا کوئی ایسا تعلیمی سینٹر کہ جہاں کوئی ممتحن نہیں ہے، کوئی ناظر نہیں ہے، لوگ امتحان دے رہے ہیں، حتیٰ اپنے کمرے میں لے جا کر پیپر حل کر رہے ہیں، حتیٰ اپنے گھر میں لے جا کر۔ پھر اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے ایک دفعہ مجھے پیسوں کی ضرورت پیش آئی، ذرا گھر میں کوئی مشکلات تھیں، تو میں آیا ایت اللہ کی خدمت میں اور میں نے کہا کہ آقا مجھے تھوڑا سا قرض چاہیے، کوئی پیسوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کتنی ضرورت ہے؟ مجھے اتنی ضرورت ہے۔ انہوں نے چابی مجھے دی، وہ دفتر میں نہیں تھے، باہر کہیں بیٹھے ہوئے تھے، چابی دی کہ دفتر میں جائیں اور الماری کھولیں اور اپنی ضرورت کے مطابق پیسے نکالیں۔ کہتا میں چابی لے کے آیا اور وہ دفتر میں اور الماری کھولی تو سامنے تو بے پناہ پیسہ پڑا ہوا تھا، مدرسے کا پیسہ تھا، حوزے کا پیسہ تھا۔ اب ظاہر ہے وہاں کوئی بھی نہیں تھا،
کہنے لگا میں نے اپنی ضرورت کے مطابق پیسے نکالے، لیکن ایک دم میرے اندر خیال آیا کہ کوئی دیکھ تو، اور یہاں تو اتنا پیسہ پڑا ہے کہ نکال بھی لو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے تھوڑے سے اور پیسے بھی نکال لیے، یعنی اپنی ضرورت سے ہٹ کر بھی نکالی۔ جب نکالے تو ایک دم میرے ذہن میں آیا، درست ہے مجھے آیت اللہ بنابی نہیں دیکھ رہے، درست ہے یہاں کوئی کیمرہ نہیں لگا، لیکن امام وقت تو، بس یہی سوچ آئی، میرے جسم پہ لرزہ طاری ہوا، اور میں نے وہ اضافی پیسے دوبارہ اندر رکھے اور ضرورت کے مطابق اٹھائے، تالا لگایا اور آ کے آغا کی خدمت میں چابی دی۔ انہوں نے مجھے نہیں پوچھا کہ آپ نے کتنے اٹھائے ہیں، انہوں نے چابی اپنے پاس رکھ لی اور کبھی بھی نہیں پوچھا، بلکہ جب میں واپس کرنے گیا تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ رکھیں، اپنی ضرورت پوری کریں۔ یعنی کبھی بھی انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ آپ نے اس وقت کتنے اٹھائے تھے۔ یہ ایک عالم دین، ایک فقیہ اگر اپنے تحت ایک مدرسے میں اتنا عظیم الشان ماحول قائم کر سکتا ہے، اب آپ خود تصور کریں کہ جب مہدی زہرا کی حکومت قائم ہوگی، پوری دنیا کا یہ عالم ہوگا۔ اس لیے کہتا ہوں زمانے میں کوئی خوف نہیں رہے گا۔ اور چوتھی صفت کہ آیہ مجیدہ انشاءاللہ اپنے مطلب میں ختم ہو، چوتھی صفت جو اس آیت میں بیان ہوئی، یا عبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس وقت پوری زمین پر پروردگار فرما رہا ہے کہ میری عبادت ہوگی، پھر کوئی بھی جو ہے وہ شرک نہیں کرے گا۔ اتنا عظیم الشان جب زمین پہ ماحول فراہم ہوگا، اس کے بعد اب لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کفر کریں۔ جب کفر کا، برائی کا، غلط کاریوں کے سارے اسباب ہی ختم کر دیے، لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لوگوں کی تعلیم پہ اتنا کام ہو رہا ہے، لوگوں کو مادی اعتبار سے اتنا کچھ فراہم ہو رہا ہے، ومن کفر بعد ذلک، اس کے بعد اگر کوئی کفر کرے، اگر اس کے بعد کوئی ناشکری کرے، اس کے بعد اگر غلط راہوں پہ چلے، فاولئک هم الفاسقون، پھر وہ اہل فسق ہیں، پھر وہ گویا خود شیطان ہیں، پھر وہ گویا خود جہنم کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو عصر ظہور کی یہ چار اہم خصوصیات ہیں۔ ایک، پوری زمین پہ صالحین کی حکومت ہے، دین اسلام پوری زمین پہ نافذ ہے، زمین پر ہر قسم کا خوف امن میں بدل گیا ہے، اور زمین پر، پوری زمین پر جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ یعنی لوگوں کا عمل جو ہے سارا اتنا خالصانہ ہوگا کہ وہ خود بخود عبادت ہوگا۔ نہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سارا دن لوگ نمازیں پڑھیں گے، نہیں، ان کے تمام اعمال، یہی گھر کے امور، یہی باہر کے امور، قربتاً اللہ ہوں گے، ایک دوسرے کو فائدہ دینے کے لیے ہوں گے، نہ کہ ایک دوسرے کو نقصان۔ پوری زمین کو لوگ جو ہیں وہ اللہ کی واقعاً زمین سمجھیں گے، اللہ کے لوگوں کو واقعاً اپنا اللہ کے لوگ سمجھ کے ان کی خدمت کریں گے۔ یعنی زمین پر اتنا اخلاص، اتنا پیار، اتنی جو ہے ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے پر فداکاری، ایسے جذبات ہوں گے جو الہی لوگوں کے جذبات اور احساسات ہوں گے۔ اسی وجہ سے عصر ظہور کہتے ہیں زمین کا سب سے بہترین دور ہوگا، اور اصل میں انسانوں کی اور الہی بندوں کی حکومت اور ان کی زندگی کا دور امام مہدی علیہ السلام کے دور سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی عظیم الشان حکومت اور اس طرح کا عظیم دور دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عالم با عمل بننے کی توفیق عطا فرما، امام زمان کے خدمت گزار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اس پروگرام کے اندر جن جن لوگوں نے خدمت کی ہے، خدایا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، اس مدرسے کے بانی، اس مدرسے کے اندر جو طالب علم، اساتید، کارمند جو وفات پا چکے ہیں اور حاضرین کے مرحومین، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔